بہت قدیم زمانے کی بات ہے۔ صحرائے عرب کے لقودق ریتلے علاقے میں ایک ایماندار بدو رہتا تھا جس کا نام عابد تھا۔ عابد بہت غریب تھا، مگر اس کی سب سے بڑی دولت اس کی سچائی اور دیانت داری تھی جس پر اسے فخر تھا۔ ایک دن عابد کو شدید غربت کی وجہ سے اپنا آبائی گھر چھوڑ کر شہر کی طرف ہجرت کرنا پڑی تاکہ وہ اپنے خاندان کے لیے روزی کما سکے۔ اس نے شہر کا لمبا اور خطرناک سفر اونٹ پر شروع کیا۔ سفر کے دوران ایک خوفناک رات جب ریت کا طوفان آیا، عابد نے دیکھا کہ ایک امیر سوداگر کا قافلہ طوفان میں پھنس گیا ہے۔ سوداگر کا نام مالک تھا اور وہ بہت قیمتی سامان لے جا رہا تھا۔ طوفان کے تھمنے کے بعد عابد نے دیکھا کہ مالک سوداگر جلد بازی میں اپنا سارا سامان اونٹ پر لاد چکا ہے، مگر ریت میں ایک چھوٹی سی چمڑے کی تھیلی پڑی رہ گئی ہے۔ عابد نے تھیلی اٹھائی۔ وہ بہت وزنی تھی اور جب اس نے اسے کھولا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تھیلی اشرفیوں اور سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی جو اس کی تمام عمر کی محنت سے بھی زیادہ تھے۔ شیطان نے عابد کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یہ خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اس تھیلی سے اس کی تمام غربت دور ہو جائے گی۔ لیکن فوراً ہی عابد کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا۔ اس نے سوچا، یہ سونا میرا نہیں ہے، اس پر کسی پریشان حال سوداگر کا حق ہے جو اسے کھو کر تباہ ہو چکا ہوگا۔ میری دیانت داری میری دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ عابد نے واپس مڑنے کا فیصلہ کیا اور سونا واپس کرنے کے لیے سوداگر کے قافلے کا پیچھا کرنے لگا۔ 3 دن اور 3 راتیں صحرا میں اونٹ دوڑانے کے بعد بالآخر اس نے مالک سوداگر کو ایک نخلستان میں جا پکڑا۔ مالک سوداگر شدید پریشانی میں مبتلا تھا۔ وہ اپنے قیمتی سامان کے بارے میں فکر مند تھا اور خصوصاً اس سونے کی تھیلی کے لیے بے چین تھا۔ عابد اس کے قریب گیا اور تھیلی مالک کے سامنے رکھ دی۔ عابد نے کہا، اے سوداگر، ریت کے طوفان کے بعد مجھے آپ کی یہ تھیلی ملی جو بظاہر آپ جلدی میں چھوڑ گئے تھے۔ یہ آپ کی امانت ہے، اسے قبول کیجیے۔ مالک سوداگر نے جب اپنی تھیلی دیکھی تو خوشی سے جھوم اٹھا، مگر وہ اپنے مال کو لے کر اتنا لالچی تھا کہ اس نے سوچا کہ اگر میں نے اس بدو کو زیادہ انعام دیا تو میرا ہی نقصان ہوگا۔ مالک نے عابد کو محض ایک چھوٹا سا سکہ انعام میں دینا چاہا اور بڑی حقارت سے کہا، یہ تمہارا انعام ہے، اگر تم نے سونا اٹھا لیا ہوتا تو تمہاری ساری زندگی بدل جاتی، لیکن تم بے وقوف ہو۔ عابد نے مسکرا کر سکہ لینے سے انکار کر دیا۔ مالک نے حیرانی سے پوچھا، کیا تم مجھ سے زیادہ انعام چاہتے ہو؟ عابد نے جواب دیا، اے سوداگر، میری محنت کا انعام یہ سکہ نہیں ہے، بلکہ میری محنت کا انعام میری دیانت داری ہے جو میں نے بچا لی۔ اگر میں تمہارا سونا چرا لیتا تو میں امیر تو ہو جاتا، مگر میری روح غریب ہو جاتی۔ میں نے اپنی سچائی کو سونے کے عوض بیچنے سے انکار کر دیا، اور میری نظر میں یہ دنیا کی ہر دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ تم اپنا سونا رکھو، میں اپنی سچائی لے کر جاتا ہوں۔ مالک سوداگر کو عابد کی سچائی کے سامنے اپنی دولت حقیر لگی۔ وہ شرمندہ ہوا اور عابد کے قدموں میں گر پڑا۔ اس نے عابد کو اپنا دوست بنایا اور اسے نہ صرف مناسب انعام دیا بلکہ اپنے کاروبار میں بھی شراکت دار بنا لیا۔ عابد نے کبھی غربت کا منہ نہیں دیکھا اور اس کی دیانت داری نے اسے دنیا اور آخرت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ سبق: سچائی اور دیانت داری انسان کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ اگرچہ دولت عارضی سکون دے سکتی ہے، مگر صرف سچا کردار ہی دائمی اطمینان اور عزت کا سبب بنتا ہے۔